فخر العلماء فخر الواعظین، شمس العلماء شمس الواعظین، خطیب آل محمد، وکیل آل محمد جناب مولانا ابن حسن شیرازی اے پرسن، اور انہاں تو بعد جناب ذاکر محسن رضا تھیم، اور انہاں تو بعد جناب ذاکر ظہیر عباس۔ درود شریف آواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 10 شوال کل انشاءاللہ شاہپور شکرانی بکر مجلس آزاد ٹھیک صبح 6 بجے، جس کے اندر پورے ملک میں نامور ذاکرین پرسنٹ 21-22 مئی 8 and 4 انشاءاللہ 2 روزہ سالانہ پروگرام 15-16 اکتوبر انشاءاللہ 15-16 اکتوبر سائیں صابر حسین انصاری انہوں نے بلندی درجات کا اسد انصاری انشاءاللہ 2 روزہ سالانہ پروگرام حیدری امام بارگاہ تعالی گنگ ملک نے عظیم الشان مجلس شامل مجلس ہو سو۔ بھائی سمر عباس بسورہ انہوں نے گھارہ لے بار تشریف لے ون، جو سمر عباس بسورہ انہوں نے گھارہ لے بار تشریف لے ون۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد والے وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین۔ صلوات بلند آواز۔ توجہ ہے سب حضرات کی، آغاز کریں گفتگو کا۔ میں وقت مجھے بے شک نہیں بتایا، مجھے احساس ہے کہ پڑھنے والے حضرات کافی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں صرف آج کی مناسبت سے آپ تک میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، میں قرآن مجید سے صرف چند آیات کا ترجمہ کر کے نتیجہ دے کے اتر جاؤں گا۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باقی انبیاء نے پروردگار سے بیٹے مانگے ہیں، جب مصطفیٰ کا بیٹا بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا تو پھر مصطفیٰ نے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ مولا کو سلامت رکھے۔ ہاں مولا کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میرا چونکہ میں ذاکر تو ہوں نہیں، آواز بھی میری اتنی زیادہ نہیں ہے، میں بالکل کمزور اور نحیف آواز سے بات قرآن کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ اللہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے، جب حضرت اسحاق بھی نہیں تھے، حضرت اسماعیل بھی نہیں تھے، کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دونوں بیٹے جب نہیں تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ یا علی یا علی یا مولا کو سلام، پوری ذمہ داری سے حیدری علی۔ رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے
بیٹا عطا فرما. یہ وہ نبی بیٹا مانگ رہا ہے جس کے پاس عہدہ نبوت بھی ہے, جس کے پاس عہدہ رسالت بھی ہے, جو اللہ کا خلیل بھی ہے, جو 5 اولے العزم پیغمبروں میں شامل بھی ہے, جس کی نسل پر اللہ نے قیامت تک درود کو باقی رکھا ہے. اتنی صفات کا حامل اپنے گھر سے نہیں مانگ رہا ہے مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. تو وہ صالحین کون ہیں جو خلیل سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کون سا عظیم صالحین کا گھر ہے جس سے حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے کہ میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. کسی تفصیل کا وقت نہیں, ایک اور آیت پڑھ کے اسی جملے کو آسان کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں, رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین, کہ میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. صالحین کی خواہش نہیں ہمیں ابراہیم بنا دے, ابراہیم کی خواہش ہے کہ ہمیں صالحین میں شامل کر لیں. تو معلوم ہوا صالحین کی کوئی جماعت, اتنا بڑا پیغمبر, وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہہ رہے انی اراؤ فی المنام انی اذبحک, بیٹا اسماعیل میں نے نوم میں, نیند میں دیکھا ہے. میں ترجمہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھنی ہے. انی ارا میں نے دیکھا ہے, ارا یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. نبی کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام, منام نوم سے ہے, نوم دنیا نے ترجمہ نیند کا کیا ہے, تو میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے نوم میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. توجہ رہے, یہ قرآن بول رہا ہے, نبوت کی زبان ہے. میں نے دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے. معلوم ہوا ابراہیم نے بھی دیکھا تھا, اسماعیل نے بھی دیکھا تھا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نبی کا سونا اور نبی کا جاگنا برابر ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. نبی کا سونا اور نبی کا شاہ جی جاگنا برابر ہے, کیونکہ اگر نبی سو جائے, چونکہ نبی ہے اعمال امت کا نگران, قرآن کہتا ہے فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ بنایا ہے, اور میرا مصطفیٰ ہم نے تجھے سارے نبیوں کا گواہ بنایا ہے. تو معلوم ہوا گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ نبوت دعویٰ کرتی ہے, امامت دلیل دیتی ہے. توجہ میری طرف رکھیں نا. ٹھیک ہے آپ لوگ ذاکر سنتے ہیں, لیکن میری بھی چند گزارشات ہیں. نبی دعویٰ کرتا ہے, امامت دلیل دیتی ہے. سوتے ہوئے پوری کائنات میں اصول ہے کہ جب کوئی سو جائے تجارت نہیں ہوتی. بندہ گھر میں سویا ہوا ہے, اس کی جائیداد نہیں بک سکتی, جاگے گا تو سودا ہوگا. نبی کا سونا اور جاگنا برابر ہے. علی بستر رسول پہ سو بھی رہا ہے, تجارت اللہ خود کر رہا ہے. توجہ ہے, تجارت اللہ خود کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں, اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں. حیدری معلوم ہوا کسی رات سودا ہوا ہے, تفصیل نہیں کر سکتا, وقت نہیں. سودا ہوا, علی نے جان بیچی, اللہ نے بدلے میں مرضیاں دی. اب یہ طے ہو گیا کہ جب کوئی شے خرید لے وہ اس کا مالک ہے. نفس علی کا مالک ہے اللہ. بولو صحیح میرے ساتھ, کیونکہ سودا اللہ نے کیا.
نفس علی کا مالک ہے اللہ، رضاؤں کا مالک ہے علی۔ اب اگر کسی نے علی سے بیعت مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگے، جنت مانگنی ہے تو علی سے مانگے۔ سودا ہوا۔ نفس علی اور مرضات اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد۔ توجہ کریے سب، توجہ ہے سب حضرات، توجہ کرو، وقت اتنا نہیں ہے۔ نفس علی اور مرضات اللہ، جان خریدی اللہ نے، بدلے میں اللہ نے دی مرضیاں۔ سودے میں اصول ہے کہ سودا ہمیشہ برابری پہ ہوتا ہے، کم و بیش پہ سودا نہیں ہوتا۔ میری گھڑی 1000 روپے کی ہے، شاہ صاحب کی گھڑی 5000 کی ہے، فرق ہے، سودا نہیں ہوگا۔ سودا تب ہوگا جب میری گھڑی بھی 5000 کی ہو، شاہ صاحب کی گھڑی بھی 5000 کی ہو۔ کم و بیش پہ سودا نہیں ہوتا۔ اور اندھی دنیا اللہ میں اور علی میں ہوا ہے سودا۔ علی نے جان بیچی ہے، اللہ نے مرضیاں دی ہیں۔ اب نفس علی اور مرضات اللہ برابر تھیں تو سودا ہوا ہے۔ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے۔ بیٹا فوراً کہتے ہیں بسم اللہ، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، سنو قرآن کی آیت۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ باپ نے خواب کہا، بیٹے نے حکم الہی کہا۔ جب سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا، جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو جاتا ہے؟ بیٹا کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے، جاگنا میرے ساتھ۔ باپ نے کہا کہ میں نے نوم میں دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے جو حکم الہی ہے وہ کر گزرو۔ معلوم ہوا اگر سویا ہوا خلیل خواب دیکھے تو وہ حکم الہی ہے، اگر جاگا ہوا مصطفیٰ 7 لاکھ کے مجمع میں کسی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا کا اعلان کرے، مرضی نہیں حکم الہی ہے۔ اس خلیل نے دعا مانگی، توجہ رہے، اس خلیل نے دعا مانگی کہ رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ کیونکہ اس وقت نہ حضرت اسحاق تھے نہ حضرت اسماعیل تھے۔ ایک اور پیغمبر کی دعا جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، حضرت مریم کی کفالت پر معمور ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، حضرت مریم کی کفالت کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر اعلان کیا، مریم قال انما انا رسول ربک، مریم میں تیرے رب کا پیغام بر ہوں، لأہبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ توجہ میری طرف رکھیے، لأہبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آیا اس لیے ہوں، لأہبا لک غلاما زکیہ، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک زکی پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ ابھی بیٹا شکم مادر میں نہیں آیا، ابھی ماں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور جاہلو، نبی آ کے پاک نہیں ہوتے، اللہ کے ارادے میں ہی پاک ہوتے ہیں۔ لِأَهْوَا لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک زکی پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بی بی چونکہ شادی ہوئی نہیں تھی، بی بی نے فوراً کہا قالت اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَام، پروردگار کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہیں میرے کردار میں کوئی بغاوت ہے، میں معصومہ ہوں، میں طاہر ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، قَالَ كَذَلِكَ، مریم یہ اسی طرح ہوگا،
قال ربک هو علی حین، کیونکہ تیرے رب پر اس طرح بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور مریم سون یہ عام بچہ نہیں، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن ہے، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے۔ معلومہ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ آیت اللہ وہی ہوگا جس کی ماں بطول ہوگی۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنا دیا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ بچہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم یہ تیرے بطن سے نہیں آ رہا، کان امرًا مقضیٰ، یہ امر تھا، ہو گیا۔ جو امر میں آئے وہ تیری سمجھ میں نہیں آیا، علی اولی الامر ہے، اس پہ بحث کرتا ہے۔ بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ کفالت پہ معمور تھے، جب اللہ نے پیغام دیا کہ وہ بیٹا دے رہے ہیں جو مسیح ہوگا، مردوں کو زندہ کرے گا، مبروس کو صحیح کرے گا، جاگو صحیح میرے ساتھ، مبروس کو صحیح کرے گا، نابینے کو آنکھیں دے گا، مردوں سے کلام کروائے گا۔ جب اتنی فضیلت سنی، اب قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے کھڑے محراب میں حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے پروردگار مجھے بھی تو پاکیزہ نسل عطا فرما۔ بولو صحیح میرے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کے پاس بیٹا نہیں تھا، اس لیے بیٹا مانگا۔ حضرت زکریا کے پاس بیٹا نہیں تھا، اس لیے بیٹا مانگا۔ مگر زہرا کے پاس حسن جیسا بیٹا موجود ہے، حسین جیسا بیٹا موجود ہے۔ حسن و حسین کی موجودگی میں بی بی نے عباس کو مانگ کے بتایا، عام شخصیت کا نام عباس نہیں۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلام ہے۔ زکریا کے پاس بیٹا نہیں تھا، اس لیے بیٹا مانگا۔ پاک پیغمبر کے پاس جو بیٹا تھا وہ پروردگار نے اٹھا لیا، پھر مصطفیٰ نے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ بس میں یہی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا، ضرورت تو ہر کسی کو ہے کہ اس کی نسل چلے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں سارے انبیاء کا قصہ چھوڑ کے آخر پہ آ رہا ہوں، توجہ رہتا کہ نتیجہ دوں۔ بی بی جب پاک پیغمبر کے پاس نہیں تھا بیٹا، تو پھر پاک پیغمبر جب ابراہیم مانگ سکتے ہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، زکریا مانگ سکتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کیونکہ پیغمبر جانتا تھا کہ یہ کمینی اور توجہ رہے بدماش دنیا ہے، یہ پیغمبر کی نسل کو درمیان سے ہٹا دے گی۔ اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم پردے میں بطول کے ذریعے سے تیری نسل کو چلائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا سَوْفَ، مولا کو سلام، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے میرا حبیب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ توجہ، جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ عطا کی بحث کو بھی چھوڑ رہا ہوں، جملہ ایک کہنے لگا ہوں۔ پھر عطا کیا کیا؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے بطول کی صورت میں کوثر عطا کیا۔ بس نتیجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔ جتنے تشریف فرما ہو، بڑے قدیمی مومن و سمجھدار لوگ ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ، اللہ جس پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ کوثر ہم نے عطا کی ہے، اس کے معاوضے میں نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، کیا یہ پیغمبر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ بولو صحیح میرے ساتھ۔
یہ پیغمبر نماز پڑھتا ہے اور اتنی پڑھتا ہے کہ خود توحید کو کہنا پڑتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میرا محمد عبادت گھٹا دے، آدھی رات کر لے یا اس سے بھی کچھ کم کر لے. بولو صحیح میرے ساتھ. نماز میرا مصطفیٰ پڑھتا ہے. پھر اللہ جو نماز مانگ رہا ہے وہ کون سی نماز ہے؟ توجہ ہے سارے؟ تھک گئے تو وقت تو ویسے ہی نہیں ہے، بس میں فضائل پہ چھوڑ دوں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. قربانی مصطفیٰ سے جاری نہیں ہوئی، قربانی تو حضرت ابراہیم سے جاری ہے، جو سنت ابراہیمی ہے. جب باقی مسلمان کر رہے ہیں تو پیغمبر بھی تو کرتا ہے. معلوم ہوا نمازیں بھی پیغمبر پڑھتا ہے. فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، بابا قرآن ہے. نماز تہجد بھی نبی ادا کرتا ہے، فریضہ تو فریضہ رہ گیا. پھر کیوں اللہ کہہ رہے ہیں نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر؟ معلوم ہوا یہ نماز کوئی معاوضے کی نماز ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جو کوثر ہم نے عطا کی ہے نا، اس کے معاوضے میں نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. اور جب معاوضہ کسی شے کا دے دیا جائے تو شے واپس نہیں ہوتی. بولو صحیح میرے ساتھ. معاوضہ دے دیا جائے تو شے واپس نہیں ہوتی. اسی لیے جب پاک پیغمبر نے معاوضے میں نماز بھی اور قربانی بھی دے دی ہے، اب اللہ کی ذات پر واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ کی نسل میں یعنی بطول کی نسل میں کسی کو چاہے پردہ غیبت میں رکھے، رکھنا زندہ پڑے گا. نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. ان شانئک ھو الابتر، حبیب تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے. اللہ نے تانا دیا میرا حبیب تجھے لڑنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نسل ہے، تیرا دشمن ابتر ہے. جتنے بیٹھو تشریف فرما ہو، بس مجھے ایمان سے بتاؤ کیا محمد مصطفیٰ کے جتنے دشمن تھے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی؟ بولو صحیح میرے ساتھ. اولاد تھی. حدیث تو ہے نہیں کہ مولوی ضعیف کہے، جو قرآن کا انکار کرے وہ لعنتی ہے. اللہ کہہ رہے تیرا ہر دشمن بے نسل ہے، جبکہ اللہ نے توجہ ہے دشمن رسول کے پاس اولادیں ہیں. یہ راز کھلا اس وقت جب میثم تمار کو دار پہ لٹکایا گیا اور میثم تمار کو کہا کہ آج تیرے پاس وقت کم ہے، جو تو کہنا چاہتا ہے اب کہہ لے. میثم تمار اٹھا. کوفے کے لوگ جمع تھے، دیکھ کے کہتے ہیں کوفے والو اکٹھے ویسے ہو گئے ہو، آؤ تمہیں آج وہ اسرار بتاؤں جو علی نے صرف مجھے دیے ہیں. بولو صحیح میرے ساتھ. میثم تمار اٹھا. علی ابن ابی طالب کے فضائل کا خطبہ میثم تمار نے شروع کیا. جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، دیکھ کے جلاد آیا، دیکھ کے کہتا ہے میثم جلدی کر، ہم نے تجھے کرنا ہے قتل، بتا تیرے علی نے کیا کہا تھا. دیکھ کے کہتا ہے میرے علی نے یہ کہا تھا کہ میری محبت میں تجھے قتل کریں گے اور ساتھ تیری زبان کو کاٹیں گے. دیکھ کے کہتا ہے ایک تیرے مولا کا قول ہم سچ ثابت نہیں ہونے دیں گے، صرف تجھے قتل کریں گے، تیری زبان نہیں کاٹیں گے. میثم مسکرا کے کہتے ہیں کمینے وہی ہوتا ہے جو میرا علی کہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو میرا علی کہتا ہے. دیکھ کے کہتا ہے نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم تیری گردن کاٹیں گے، تیری زبان نہیں کاٹیں گے. میثم تمار کہتا ہے آج تک وہی ہوا ہے جو علی نے کہا ہے. دیکھ کے کہتا ہے نہیں، تیرے پاس وقت کم ہے، جا آخری بات کر لے. چونکہ ہمارے عرب کا دستور ہے کہ آخری وقت موت سے پہلے وصیت کی اجازت دی جاتی ہے، جا آخری بات کر لے. دیکھ کے کہتا ہے اکٹھے ہو گئے ہو، آؤ میں تمہیں لوگوں کا شجرہ بتاؤں کون کس کا ہے، کہلاتا کس کا ہے. میثم تمار نے کہا فلاں فلاں کا بیٹا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، کہلاتا فلاں کا ہے. جب میثم نے شجرہ پڑھنا شروع کیا، دوڑتا ہوا بادشاہ اپنے جلاد کے پاس آیا.
دیکھ کے کہا جلدی کر اس کی زبان کو کاٹ دے، کہیں ہمارا شجرہ نہ بتا دے۔ ادھر جلاد نے تلوار رکھی، میر صاحب مسکرا کے کہتا ہے کتے میں نے کہا نہیں تھا علی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔